بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو، مگر اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہو، کیونکہ چاہنے والے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت علی رضا۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت ہے لے لو۔ وہاں سے حضرت علی رضا کا گزر ہوا۔ قصائی نے آپ رضا سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے، لے لیں۔ حضرت علی رضا نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ رضا سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ رضا نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 5 عمدہ اقوال۔ حضرت سیدنا ابو زغل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ پہلی، بندہ صرف اپنے رب عزوجل سے امید رکھے۔ دوسری، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ تیسری، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ چوتھی، اور اگر عالم کو مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم یعنی اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ پانچواں، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا اظہار کرے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ پہلا، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی رضا کا قول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہوں، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔
ابو فراس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، میں نے اپنے گورنروں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے جسموں کو اذیت دے، اور نہ اس لیے کہ وہ تمہارا مال ہڑپ کر جائیں۔ جس نے ایسا کیا اسے میرے پاس لایا جائے تاکہ میں اسے قصاص لوں۔ حضرت عمرو بن العاص نے عرض کی، اگر کوئی حاکم اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے تو کیا آپ اس سے بھی قصاص لیں گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے بھی قصاص لوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ سے قصاص لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقوال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا، اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ مولا نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، اور عجیب تر؟ مولا نے فرمایا، طلب دنیا۔ اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ مولا نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ مولا نے فرمایا، اعمال کے بغیر اترنا۔